ایک چیز یہ بتائیے کہ یہ آگ کی شدت جو ہے وہ تو بہت زیادہ تھی، جسے بجھانے میں کئی گھنٹے لگ گئے۔ اگر لاہور کا منظرنامہ دیکھیں تو لاہور میں حفیظ سینٹر ہے جو مین الیکٹرانکس کے پلازوں میں شمار ہوتا ہے، جہاں پہ موبائل، لیپ ٹاپس وغیرہ ان کا کاروبار ہوتا ہے۔ وہاں پہ بھی کئی بار آگ لگی اور اکثر اوقات اسے رینوویٹ ہی کیا گیا، اس کے کسی حصے کو گرایا نہیں گیا۔ تو یہاں کی آگ کس حد تک مختلف تھی کہ جس کے بارے میں یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ یہ پوری کی پوری عمارت گرے گی؟ یاسر بھی یہاں کچھ تلخ حقائق ہیں، وہ میں اپنے سننے والوں کو ضرور بتانا چاہوں گا۔ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ اسے کہا گیا کہ یہ تیسرے درجے کی آگ تھی۔ بھائی المیہ یہ ہے کہ یہاں پر ان کی اوقات یہ بھی نہیں ہے کہ یہ پہلی درجے کی آگ پہ قابو پا سکیں۔ یہ وہی کراچی ہے جہاں پہ جھگیوں میں آگ لگتی ہے اور قابو نہیں پایا جا سکتا، جانی نقصان ہو جاتا ہے، جھگیاں جل جاتی ہیں، جانی اور مالی دونوں نقصان ہوتا ہے۔ یہ وہی کراچی ہے جس میں بھتہ نہ ملنے پر بلدیہ ٹاؤن فیکٹری کو آگ لگا دی جاتی ہے اور وہاں پہ 280 کے قریب شہادتیں ہو جاتی ہیں۔ اور میں آج آپ کو یہ بھی آن ریکارڈ بتا رہا ہوں کہ اس ٹائم جب ہم رپورٹنگ کر رہے تھے تو ہمارے کئی رپورٹرز کو جنہوں نے بتایا، یہ کالز آئی تھیں حکومتی ذمہ داران کی جانب سے، اس وقت کے حکومتی ذمہ داران کی جانب سے، کہ یہ جو فگر ہے بلدیہ ٹاؤن فیکٹری کا، یہ 280 سے اوپر نہیں جانا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ فگر اس سے بھی اوپر گیا تھا۔ یعنی یہ آگ لگنا، آگ پہ قابو نہ پا سکنا ان کی اہلیت ہے، اور اس کے یعنی یہ اتنے نااہل ہیں کہ کسی آگ پہ قابو نہیں پا سکتے، پہلے درجے کی ہو، دوسرے کی ہو، تیسرے کی ہو۔ یہ تو مجھے تو لگتا ہے کہ یہ چولہے میں لگی ہوئی آگ پہ قابو نہیں پا سکتے، یہ کسی بلڈنگ میں لگی ہوئی آگ پہ کیسے پائیں گے؟ آپ یہ دیکھیں کہ ریجنٹ پلازا میں آگ لگتی ہے، آپ یہ دیکھیں کہ یہ بلدیہ ٹاؤن فیکٹری میں آگ لگتی ہے، آپ یہ دیکھیں کہ پینٹ فیکٹری میں آگ لگتی ہے، آج پھر نیو سبزی منڈی میں آگ لگی ہوئی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو آگ لگتی ہے یہ سب سے پہلے دیکھیں، سب سے پہلے اس میں آ جاتا ہے کہ یہ جو بلڈنگ کنٹرول والے ہیں یہ ایکسٹرا کنسٹرکشن کی اجازت کیسے دیتے ہیں؟ یاسر بھی میں یہاں چیلنج کرتا ہوں، آپ کو کراچی میں کوئی کنسٹرکشن کرانی ہو جو اللیگل ہو، میں اور آپ چلتے ہیں، آپ کو ہاتھوں ہاتھ اجازت نامہ ملے گا، صرف پیسے خرچ کرنے والے بنیے گا۔ یہ کہہ رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ یہ آپ پہلی بار نہیں بات کر رہے طارق صاحب، یہ دہائیوں میں کئی لوگوں نے باتیں کی ہیں۔ ہر نئی آگ پہ، ہر نئے حادثے پہ، ہر نئی بلڈنگ گرنے پہ ہمیشہ یہ باتیں ہوتی رہیں کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جو ہے اس کے طریقہ کار کے اوپر سوال اٹھتا رہا، بہت سارے لوگوں کی تفتیشیں ہوتی رہیں، پھر کہا جاتا رہا کہ اب کی بار ایسا نہیں ہوگا، پھر چائنا کٹنگ کی باتیں منظر عام پہ آئیں، سارے کیسز کھل چکے ہیں۔ اس کے باوجود موجودہ حالات میں بھی یہ ممکنات میں سے ہے کہ آپ جا کے اس کا سرٹیفکیٹ لے لیں؟ جی بالکل ہے، بالکل ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں آپ آئیں وہاں جا کے، مطلب ہم وہاں جا کے جو ہے وہ جس چیز کا سرٹیفکیٹ آپ لینا چاہیں وہ لے سکتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، مطلب اس کو بلڈنگ کنٹرول کو چھوڑیں، ہمارے ایک دوست تھے رپورٹر، فہیم میاں نام تھا ان کا، انہوں نے جو وہیکل مینٹیننس سرٹیفکیٹ ہوتا ہے وہاں پہ 20,000 روپے دے کے انہوں نے پاکستان کی ایک فلائٹ جو تھی، یعنی پاکستان کی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے ایک طیارے کی مینٹیننس سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا تھا 20,000 روپے دے کے۔ جہاں سے رکشے، کاروں اور گاڑیوں کی مینٹیننس سرٹیفکیٹ ملتا ہے وہاں سے ملتا ہے۔ صرف پیسے لگانے سے آپ کسی بھی جگہ مینٹیننس سرٹیفکیٹ کسی بھی چیز کا حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی بات کر رہے ہیں، آپ اس سے اندازہ کریں کہ جب ریجنٹ پلازا میں آگ لگی اس کے بعد عدالت نے حکم دیا کہ تھرڈ پارٹی آڈٹ کرانا چاہیے۔ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، ہر اس طرح کے سانحے کے بعد جو ہے وہ چیزیں سامنے آتی ہیں اور پھر خاموشی چھا جاتی ہے۔ آج میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ یہ آن ریکارڈ رکھ لیں کہ اس کے اوپر بھی کمیٹی بنے گی، انکوائری ہوگی، کچھ نچلے لیول کے لوگوں کو برطرف کیا جائے گا اور اس کے بعد پھر چل سو چل ہوگا، بھول چکے ہوں گے سب لوگ۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو کراچی میں کل بلڈنگز ہیں، چھوٹی بڑی ملا لیں، جو اس کے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا جو ریکارڈ ہے اس کے مطابق 25 سے 30 لاکھ ہیں۔ اب اس میں جو ہے وہ جو ہائی رائز ہیں، یعنی جنہیں 6 منزلہ سے زائد قرار دیا جاتا ہے، وہ 10,000 کے قریب ہیں۔ اب دلچسپ بات یہ ہے، ان میں تجارتی مراکز یعنی جو 6 منزلہ سے زائد ہیں وہ 1500 کے قریب ہیں آن ریکارڈ۔ یاسر بھائی آپ یہ دیکھیں کہ تجارتی پلازا جن کی آڈٹ کیا گیا اور اس میں جو چیزیں سامنے آئیں، جو کمرشل بلڈنگز ہیں ان میں سے صرف 1200 کا آڈٹ کیا گیا، اور ان 1200 میں سے 4% یعنی 48 بلڈنگ 1200 میں سے ایسی تھیں جو یہ جو ایمرجنسی
یعنی وہ جو پروٹوکالز ہیں جو ایس او پیز ہیں اس کے ان کو اوپر پورا پورا ایس او اترتی پیز کو پورا کر رہی تھیں. صرف 4% یعنی 48 عمارتیں 1200 میں سے 48 عمارتیں ان پروٹوکولز کو پورا کرتی تھی. اسی طرح جو صنعتی یونٹس تھے, جو انڈسٹریل یونٹس تھے, ان کا 800 کا آڈٹ کیا گیا تھا اور 800 میں سے 12% یعنی 96 جو صنعتی یونٹس تھے وہ اپنا جو ہے وہ اس کو پورا کر رہے تھے. اسی طریقے سے جو ریزیڈینشل بلڈنگز تھیں ان میں سے 2500 کا آڈٹ کیا گیا تھا اور 2500 میں سے 2% یعنی صرف 50 جو ریزیڈینشل بلڈنگز تھیں وہ ان ایس او پیز کو, ان پروٹوکولز کو پورا کر رہی تھیں. اب جو باقی عمارتیں ہیں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان باقی عمارتیں اگر وہ آڈٹ رپورٹ کے مطابق اگر وہ پروٹوکولز کو پورا نہیں کر رہی تو بھائی عدالت واضح طور پہ حکم دے چکی ہے, سیل کریں انہیں, بند کریں انہیں. نہیں, آپ ایک چیز طارق بھائی بیچ میں سے مس کر گئے. آڈٹ جو ہے یہ تھرڈ پارٹی نے کیا ہوگا اور تھرڈ پارٹی نے 4% بتایا کہ 4% جو ہیں وہ قابل استعمال ہیں یا ایس او پیز پہ پورا اترتی ہیں, باقی نہیں ہوں گے. لیکن فٹنس سرٹیفکیٹ تو ایس بی سی اے سے سب نہیں لیے ہوں گے نا. دیکھیں یہی تو معاملہ ہے نا, فٹنس سرٹیفکیٹ. اب عدالت نے یہ بھی ساتھ کہا تھا کہ جو فٹنس سرٹیفکیٹ نہیں دیتا, جو ان پروٹوکولز پہ پورا نہیں اترتا, اسے سیل کر دیں. عدالتی حکم یہ تھا اسے سیل کر دیں. اب ہوا یہ کہ جب جو ہے وہ ان کے خلاف کارروائی کی گئی, نوٹسز تو ایس بی سی اے نے ہزاروں کو بھیجے تھے, ہزاروں یونٹس کو, لیکن کسی ایک کی جانب سے بھی جو ہے وہ پراپر جواب نہیں آیا. یہ میری انفارمیشنز ہیں اس حوالے سے. آپ یہ دیکھیں کہ کچھ لوگ تو اسٹے لے لیا عدالت سے, اس میں چلے گئے. کچھ لوگوں نے اثر و رسوخ استعمال کیا اور انہوں نے جو ہے وہ یہ سرٹیفکیٹ یا تو جعلی بنوا لیا اور یا پھر بغیر پروٹوکولز فلفل کیے یہ سرٹیفکیٹ حاصل کر لیے گئے. آج اگر صرف اس چیز کی تحقیق ہو جائے کہ یہ سرٹیفکیٹس جن کے پاس موجود ہیں آیا وہ اسے پورا کرتے ہیں یا نہیں پورا کرتے ہیں, آپ جو ہے وہ میں یہ گارنٹی سے کہتا ہوں کہ 95 to 98% جو وہاں پہ مالکان ہوں گے وہ جو ہے وہ ان ایس او پیز کو, ان پروٹوکولز کو پورا نہیں کرتے. اچھا چلے میں واپس گل پلازے کے موضوع کے اوپر آتا ہوں. آپ یہ دیکھیے کہ ایسے پلازوں میں اگر کوئی کاروبار ہوتا ہے تو اس میں سے ڈاکومنٹڈ کتنے % ہوگا, یہ ایک سوال ہے. ڈاکومنٹڈ بہت کم ہوتا ہے اور کیش کا لین دین بہت زیادہ ہوتا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ کچا چٹھا وہاں پہ کس طریقے سے لکھا جاتا ہے اور کس طریقے سے وہ حساب کتاب ہوتے ہیں. آن لائن کچھ بھی رجسٹریشن نہیں ہوتی اور بالخصوص امپورٹ کا جو مال ہو اس کے اوپر تو طریقہ واردات بھی اور طرح کے ہوتے ہیں. چلیں کاروبار ہے اور پاکستان میں چل رہا ہے, بہت ساری جگہوں پہ چل رہا ہے, صرف گل پلازہ میں تھوڑی چل رہا ہے, یہاں پہ کھلے عام چل رہا ہے. تو اب اس میں اگر کوئی عہدے دار بات کرے کسی رقم کے حوالے سے کہ یہ اتنی رقم ہے جس کا نقصان ہوا ہے, تو وہ اسی اعداد و شمار کے اندر رہ کے بات کرے گا جو ڈاکومنٹڈ ہے. ان ڈاکومنٹڈ کبھی بھی بات نہیں کی جائے گی. یعنی مثال کے طور پہ آپ نے وہ فلموں کے اندر جو دیکھا ہوگا نا کہ کسی آفیسر نے کسی کے گھر پہ چھاپا مارا, وہاں سے مال برآمد ہوا, مال اٹھایا اور لے گئے, پتہ تھا کہ اس کا کالا دھن ہے, یہ تو اس کا ڈھونگ نہیں رچائے گا, تو اس وجہ سے وہ ضبط کر لیا جاتا تھا. اب یہاں پہ آپ کے اندازے کے مطابق ان ڈاکومنٹڈ کاروبار کتنے % ہے اور کتنے بڑے پیمانے پہ ہوگا, اور اگر اس کا یہ کچھ حصہ بیان کیا جا رہا ہے کہ 15 سے 18 ارب روپیہ ہے, تو یہ مجموعی طور پہ پھر کتنی مالیت کی چیزیں ہیں جو وہاں پہ خس و خاشاک ہوئی ہیں. دیکھیں یاسر بھی یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو 15 سے 20 ارب کا وہ کلیم کر رہے ہیں تو یہ کلیم تو وہ اپنا میکسیمم ہی کر رہے ہوں گے. اچھا جو ڈاکومنٹڈ جو آپ نے بات کی تو یہ بالکل ایک حقیقت ہے یہ بھی کہ ڈاکومنٹڈ جو شو کیا جاتا ہے وہ 25% بھی نہیں ہوتا جو ہمارے پاس ہوتا ہے, اور اس حوالے سے ہم کئی اسٹوریز بھی کر چکے ہیں FBI کے ساتھ اور FBI کی رپورٹس پہ مبنی. اچھا میرا طارق بھائی آپ سے تھوڑا سا اختلاف ہے, تھوڑا سا. آپ نے کہا کہ میکسیمم کیا ہوگا انہوں نے اپنا جو کلیم ہے. یہ میکسیمم کلیم آج سے اگر آپ 5-10 سال پہلے کہتے تو شاید میں مان لیتا کہ یہ میکسیمم کلیم ہے, لیکن جب سے FBR کے پروٹوکالز تبدیل ہوئے ہیں اور سختی منظر عام پہ آئی ہے, تو یہاں پہ تو ایک جو عام جو ہے سیلری پیشہ طبقہ, وہ بھی اپنی سیلری اصل بتانے سے ڈرتا ہے کہ میں کتنی سیلری جو ہے بینک میں لے رہا ہوں اور کتنی مجھے ویسے مل رہی ہے. تو جب اس طرح کے لوگ ہوں گے اور جنہیں یہ پتا ہوگا FBR تو نظر رکھے ہوئے ہے
کہ کتنا ہمارا کاروبار پیسوں پہ چل رہا ہے اور کتنا کاروبار ہمارا اکاؤنٹس کے اوپر چل رہا ہے. تو وہاں پہ میرا نہیں خیال کہ میری ذاتی رائے ہے, وہ آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں کہ 15 سے 20 ارب جو بتایا گیا وہ میکسیمم ہوگا. میرے خیال سے وہ منیمم ہوگا. یاسر بھی دیکھیں, معاملہ یہ ہے کہ یہ جو ابھی فی الحال وہاں پہ یہ جو آگ لگی ہے اس میں نقصان ہوا ہے, تو انہیں توقع یہ ہے کہ نقصان ہم جتنا بتائیں گے وہ ریکور ہو جائے گا, یا جو ہے وہ اس کے پاس ریکور ہو جائے گا, 50% ریکور ہو جائے گا. حکومت ہیلپ کر دے گی. ریکور سے میری مراد یہ ہے کہ حکومت ہیلپ کر دے گی. تو اس لیے میری ذاتی رائے یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ میکسیمم بتا رہے ہوں گے کہ یار یہ کم از کم اس میں سے جو ہے ہمارا کچھ حصہ تو واپس آ جائے, کچھ تو ہماری ہیلپ ہو جائے فائنینشلی. لیکن معاملہ یہ ہے, پھر ہم وہی بات کریں گے کہ یہ جیسے میں نے کہا کہ یہ ہول سیلرز بھی تھے یہاں پر. اب دیکھیں وہاں سے سامان جو پاکستان کے دیگر علاقوں میں گیا ہوگا, آپ کو پتہ ہے یہ کام کریڈٹ پہ چل رہا ہوتا ہے, انہوں نے کریڈٹ بھی کیا ہوا ہوگا, اور پھر اس کے بعد جن سے سامان ان دکانداروں نے اٹھایا ہوگا وہ ان کے ساتھ بھی کریڈٹ کیا ہوگا. پھر یہ بینک سے بھی جو ہے وہ, ہاں کل اس حوالے سے بھی چیزیں سامنے آئیں کہ بیشتر دکانداروں نے بینک سے بھی بڑی یعنی ہیوی اماؤنٹس جو ہیں وہ اس کے لون کے معاملے پر لی ہوئی تھی, یعنی لون لیا ہوا تھا, اب وہ بھی انہیں واپس کرنا ہے. تو وہ بھی پوائنٹس یہ تاجروں نے ساتھ شامل کیے تھے کہ بینکوں کو بھی کہا جائے کہ وہ ہمیں کچھ عرصے کی رعایت دیں اس حوالے سے. تو اس طریقے سے اگر فائنینشیل اس کو کاؤنٹ کریں تو یہ کافی بڑا فگر بنتا ہے, کافی ہیوی اماؤنٹ بنتی ہے.